الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ آج کے درس میں فراخی رزق کے لیے ایک روحانی کورس دے رہا ہوں، ایک پوری وظائف کی ایک ترتیب دے رہا ہوں جو الحمدللہ انتہائی مجرب ہے، اور رزق کی تنگی اس سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور فراخی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، بلکہ ان اعمال کی برکت سے غیبی اللہ جل شانہ اپنی غیبی قدرتوں سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ اگر کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو صرف فراخی رزق کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ خلق خدا بھی کھائے گی۔ یہ بالکل میری زندگی کا ایک مجرب ترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا کورس ہے کہ خصوصاً علماء کے لیے، دینی مدارس کے طلباء کے لیے، عام امت کی مسلمانوں کے لیے یہ چند اعمال، یہ فراخی رزق کا ایک زبردست عمل ہے۔ آپ نے چند کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی ذات پہ یقین کے ساتھ ان اعمال کو شروع کیجیے، اور کمزور یقین کبھی اللہ پہ مت رکھیں، ہمیشہ یقین کامل کے ساتھ مانگے، اور دعا کامل دعا مانگے۔ مثلا بعض لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اور مجھے کھلائے گا، تو آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ جل شانہ مجھے اتنی استطاعت دے کہ میں اللہ کے بندوں کو کھلانے والا بن جاؤں۔ کوئی اس بات پہ اطمینان کر کے بیٹھا ہے کہ کوئی آئے گا تو حج عمرے کے لیے پیسے دے گا، یا میرے لیے پیسے داخل کر کے مجھے بھجوا دے گا، تو آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ مجھے اتنی استطاعت دے دے کہ میں بندوں کو، دوسروں کو حج اور عمرے کے بھجوانے کا سبب بنوں۔ تو کامل یقین کے ساتھ، اور دعا پوری دعا مانگے، آدھی دعا مت مانگے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، فراخی رزق کا کورس کیا ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز آپ باجماعت پڑھیں، اگر خواتین ہیں تو گھر میں پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ شورى کی یہ آیت مبارکہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 70 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے اور موقع ہے تو آپ سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور بھی وقت ہے تو یا مغنیو 100 سے لے کر 1100 تک جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ بے شک یہ وظائف آپ نماز کے بعد راستے میں آتے ہوئے یا گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اشراق کی نماز ضروری ہے، اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ دوسرا عمل ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے 121 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ۔
عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجیے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک بار توجہ اور خشوع خضوع کے ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، اور سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیجیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اس سارے عمل سے اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ پاک سے مانگے اور ہمت بھی کرے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے۔ تہجد میں پھر استغفار 100 سے لے کر 300 مرتبہ جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکے آپ پڑھ لیجیے۔ اور سب سے آخری عمل وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس درمیان میں جو بھی وقت آپ کو ملے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ۔ یہ چند اعمال ہیں جو پڑھنے کے ہیں، اور آخری ایک کام ہے جو کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ آپ باوضو رہے۔ انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے فراخی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کی تنگی آپ سے نہیں، آپ کی نسلوں سے بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ آپ کا لنگر چلنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رزق کے معاملے میں آپ بے فکر ہو جائیں گے، کاروباری نقصان نفع میں بدلنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح لوگوں سے مانگنے والا لوگوں کو دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیاوی اسباب اگر آپ اختیار کرتے ہیں، اور مثلا بندہ تجارت کرتا ہے یا کوئی بھی دنیاوی کام ہے، اس پہ نفع نقصان کا اندیشہ تو ہے، مگر روحانی اسباب جو ہے ان اعمال میں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ سے رزق حلال مانگے، بے حساب مانگے۔ اللہ جل شانہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کو دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔